أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. जी आगाज होता है हमारा रुकू नंबर 9 का। इसके देखते हैं इसकी तफसीर को। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वत्लु अलैहिम नबअ अब्नई आदम बिलहक। अब अगला रुकू है, अगली बात शुरू हो रही है, अगला आगाज हो रहा है अगले टॉपिक का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान हो रहा है और इन्हें आदम के दो बेटों का बरहक वाकया सुना दीजिए। यानी ये किस्सा हाबील और काबिल के बारे में है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि और इन्हें आदम के दो बेटों का बरहक वाकया पढ़ सुनाइए। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के दरमियान में जो झगड़ा हुआ था उनके बारे में बिलहक की सच सच सुना दीजिए, जो उनका कुर्बानी के कबूल होने की वजह से एक ने दूसरे को कत्ल कर डाला। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये तारीखी वाकया बयान किया कि कर्रबा कुर्बानन, इज़ कर्रबा कुर्बानन, जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की। हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का किस्सा कहा अल्लाह ताला ने कि सुना दो। इन दोनों का नाम हाबील और काबिल था। रवायत ये की जाती है कि चूंकि इस वक्त दुनिया की इब्तदाई हालत थी, इसलिए यूं होता था कि आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक हमल से लड़की और लड़का पैदा होते थे, फिर दूसरे हमल में भी इसी तरह से पैदा होते थे, यानी कि एक लड़का और एक लड़की। इस तरह इस हमल का लड़का दूसरे हमल की लड़की, इन दोनों का निकाह करा दिया जाता था। हाबील की बहन तो खूबसूरत न थी और काबिल की बहन खूबसूरत थी। तो काबिल ने चाहा कि अपनी ही बहन से अपना निकाह करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे उस बात से मना किया। आखिर ये फैसला हुआ कि तुम दोनों अल्लाह ताला के नाम पर कुछ निकालो, जिसकी खैरात कबूल हो जाएगी उसका निकाह उसके साथ कर दिया जाएगा। हाबील की खैरात कबूल हो गई, फिर हसद की वजह से दोनों में यह वाकया पेश आया। तो अल्लाह ताला वही यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं कि फतुकब्बिला मिन अहदिहिमा, तो उन दोनों में से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की कबूल ना की गई। जिसके दिल में पहले ही खरापात थी, अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया, क्योंकि एक ने बहुत अच्छा सा मेंढा, जो भेड़ जो था, वो बहुत ही अपने अपने माल में से वो जानवर उसने पाले हुए थे, और एक किसान था, मतलब फसलें वगैरह बनाता था, उगाता था। तो उसने अपना सबसे बेहतरीन, अपना जानवरों में से सबसे बेहतरीन जानवर अल्लाह ताला की राह में उसने कुर्बान किया। और दूसरे ने क्या किया, सब अपनी गंदी फसल, भूसी की तरह की उसने फसल ला के अल्लाह ताला के आगे वहां पर रखी। होता ये था कि जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी तो उसको आसमान की तरफ से आग आती थी और उसको आग जलाकर भस्म कर देती थी, खत्म कर देती थी, तो पता चल जाता था कि इसकी कुर्बानी कबूल हो गई है। तो जिसके दिल में पहले ही खराफात और गंदगी थी, उसकी कुर्बानी को कबूल ना किया गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो उन दोनों में से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की नहीं की गई। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कौला, उस दूसरे ने कहा, उस बेटे ने कहा जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी, ला अक़्तुलन्नका, मैं जरूर जरूर तुम्हें कत्ल कर दूंगा। काबिल ने हाबील को धमकी दी कि मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा, क्योंकि उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी, इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। काबिल ने कहा कि तेरे लिए वालिद ने दुआ की है और तेरी कुर्बानी की कबूलियत के लिए नमाज पढ़कर खास तौर से तुम्हारे लिए दुआ की है, जिसकी बरकत से तेरी कुर्बानी कबूल हो गई। यहाँ से एक और बात भी समझने को मिलती है कि बहन भाइयों के अंदर भी एक हसद और जेलसी शुरू से मौजूद है। इस सोच की वजह से इसे अपने भाई से हसद हो गया। उसको उसी वक्त लगा कि जैसे वालिद जो है उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और उसके लिए अल्लाह से दुआ की और मेरे लिए नहीं की। कौला, उसने जवाब दिया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, उसने जवाब दिया कि बेशक अल्लाह ताला ने सिर्फ मुत्तकियों ही से कबूल करना, अल्लाह ताला सिर्फ मुत्तकियों ही से कबूल करता है। हाबील ने ये जवाब दिया कि अल्लाह ताला मुत्तकियों की ही नजर को कबूल करता है।
سیدنا ابو دردا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک وقت کی نماز قبول کر دی ہے تو مجھے اس سے اتنی خوشی حاصل ہو جو دنیا جہان کے جو دنیا کی تمام مال کے ملنے سے بھی نہ ہو۔ یہ فرما کر انہوں نے یہی آیت پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا انسان کو علم ہو جائے تو انسان کی لیے اس سے بڑھ کر خوشی کچھ نہیں ہے۔ سیدنا عامر بن عبداللہ کے مرنے کا وقت جب قریب آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو ایسے ایسے وہ یعنی بڑے عبادت گزار تھے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا عمل ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَئِن بَسَّطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ، کہ یقیناً اگر تو نے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ جب کسی جرم یا گناہ کے بغیر بھائی نے اسے قتل کی دھمکی دی تو اس نیک بھائی نے اسے یہ جواب دیا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں تیرا برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان تلوار کھینچ کر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک تو قاتل تھا لیکن مقتول کو سزا کیوں ملے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اپنے قاتل کی قتل پر آمادہ تھا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ اگر وہ غالب آ جاتا تو وہ اس کو قتل کر ڈالتا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ حابیل نے قابیل سے یہ بات کہی، اس کے رویے پر اس کو یہ کہا کہ میری بزدلی کو میری خاموشی کو میری بزدلی یا نہ سمجھو، بلکہ میں عاجز ہوں اپنے رب کے حکم کے آگے، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ لے کر یعنی کہ تو میرا اور اپنا گناہ لے کر تم پلٹو۔ حابیل نے یہ واضح کیا کہ میں آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، باوجود اس کے کہ آپ نے ایک غلط کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، اس کے باوجود بھی میں اپنا ہاتھ آپ پر نہیں کھولنا چاہتا۔ پھر مزید کیا ارشاد فرمایا؟ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، پھر تم آگ والوں میں سے ہو جاؤ اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ حابیل نے قابیل کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف دلایا کہ ڈر جائے، اور یہ بھی بڑے ظلم کی وجہ سے ہے جو عین عدل پر مبنی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو بکر صدیق نے ایک آدمی نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ کیا فرماتے ہیں اگر مجھے ناپسندیدگی اور ناگواری کے باوجود ان دونوں صفوں میں سے ایک صف یا ایک گروپ میں کھڑا کر دیا جائے، پھر کوئی آدمی اپنی تلوار سے مجھے مار دے یا کوئی تیر میری طرف آ جائے جو مجھے قتل کر ڈالے تو میرا کیا حشر ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ ایسی صورت میں وہ جس نے تمہیں قتل کیا آدمی اپنے گناہ اور تیرے گناہ کے ساتھ لوٹے گا، یعنی کہ تیرے بھی سارے گناہ اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور دوزخ والوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر بھی انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے بھی قابیل سے یہی کہا کہ میں چاہتا ہوں، میں اپنا ہاتھ دراز نہیں کروں گا تیری طرف، اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ لے کر اپنے رب کی طرف پلٹے۔ بھی اسمی و اسمی کا، میرے گناہ اور تیرے گناہ لے کر اپنے رب کی طرف پلٹے اور من اصحاب النار، اور آگ والوں میں سے ہو جا۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله
فأصبح من الخاسرين. پھر کیا ہوا کہ اس کے نفس نے، یعنی کہ ان کے بھائی، جو بھائی تھا قابیل، اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو پسندیدہ بنا دیا. اس کو لگا کہ میں قتل کر دوں گا تو میں ہر طرح سے آزادی حاصل کر لوں گا، اپنے باپ کی محبت بھی حاصل کر لوں گا، اور جس پریشانی میں مبتلا ہوں میں اس لڑکی سے شادی بھی کر لوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس ہی انسان کو برائی اس کے سامنے خوبصورت اچھی کر کے بیان کر دکھاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنا سب سے پہلے اس نے قائم کی تھی. یاد رکھیے گا کہ آپ اور میں اگر کوئی ایسا سٹیٹس یا کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں اپنی موبائلز پر جو بہت سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو ان کا گناہ اور پھر سے آگے جتنے بھی لوگوں میں وہ چیز جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے، تو وہ ساروں کا گناہ ہمارے ذمے آ جاتا ہے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. اب اس نے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے زمین پر، روئے ارض پر کوئی مرا نہیں، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں کوئی مرا ہی، تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ پہلے ہی موت تھی زمین پر. اب وہ لاش کو لے لے کر گھومتا رہا، پھرتا رہا کہ اب کیا کروں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتتا. اور کوے کی عادت ہے کہ جب کھانے کی کسی چیز کو کھانا نہیں چاہتا تو زمین کو کھود کر چھپا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے. کوے کی وجہ سے بھائی کی لاش کو چھپانے کا طریقہ اس کو سمجھ آ گیا. پھر آخر اس نے کیا کہا؟ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءت اخی. اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے عاجز ہو گیا کہ اس کوے کی مانند ہو جاؤں تو میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں. قابیل نے جب بھائی کو قتل کر کے لاش کھلے آسمان تلے ڈال دی تو اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، پھر چونچ سے گھڑا کھود کر اس میں کوے کو ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی. تو قابیل نے جب یہ منظر دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا ہائے میری بدبختی، میں اس کوے سے بھی کیا گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش نہ دفن کر سکا. اس سے ایک بہت اہم بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور ضمیر کی آواز کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کوے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے سامنے بالکل اس کو عاجز کر دیا کہ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے نفس ملامہ انسان کے ساتھ لگا دیا ہے جو اس کی گناہ کی پر اس کو بار بار ملامت کرتا رہتا ہے. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. پھر وہ چنانچہ وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا. اپنے بھائی کے قتل کے بعد کوے کی تدبیر سے قابیل نادم ہوا کہ میں اتنا بے وقوف ہوں کہ میں اتنی سی بات بھی نہ سمجھ سکا، اور جو کوے نے آ کر مجھے سمجھائی. تمام گناہوں کا انجام ہمیشہ ندامت اور خسارہ ہی ہوتا ہے. در حقیقت اس کے دل میں ایک گناہ تو تھا کہ اتنا بڑا اس نے گناہ کر دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا غصے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اور اپنے نفس کے اندر وہ نفس کی تابیداری کر کے. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے آدم کے بیٹوں کے قتل کے معاملے کی وجہ سے، جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے قتل کا انجام لکھ دیا کہ دنیا اور آخرت میں وہ سخت خسارے میں ہوگا. کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا. یہ اصول سے بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے. انہو من قتل نفسا، اب وہ اصول کیا ہے کہ یقیناً جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے، یعنی کہ اس کے ذمہ کسی کا قصاص نہیں ہے، بغیر کسی قصاص کے، قتل نفس بغیر نفس، کہ بغیر کسی قصاص کے، بغیر کسی وجہ کے ایک ناحق جان کو قتل کیا، یا زمین میں فساد کے بغیر، یعنی کہ زمین میں فساد کیا اور قتل کیا، تو گویا اس نے، یعنی کہ اس قتل جس کو وہ کر رہا ہے اس نے زمین میں کوئی فساد برپا نہیں کیا تھا، اس کو ویسے ہی اس نے قتل کر دیا.
او फसाद इन फिल अर्द, या उसने कोई फसाद बर्पा नहीं किया, उसने फिर भी किसी इंसान को कत्ल कर दिया। फकअन्नमा क़त्ल अन्नास जमीआ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया, यानी कि तमाम इंसानों को कत्ल करने के मुतरादिफ उसके ऊपर गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह कि तमाम इंसानों को कत्ल करने के बराबर उसके ऊपर गुनाह और उसका अजाब है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने किसी एक की जान को जिंदा किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को जिंदा किया। जो अफू दरगुजर या किसी और तरीके से किसी की जिंदगी की बका का सबब बनता है, तो अल्लाह ताला ने उसको तमाम इंसानियत को जिंदा करने का हुक्म कहा कि वो तमाम इंसानियत को उसने जिंदा कर दिया। जब बागियों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन के घर को का मुहासरा कर लिया, तो उस दौरान हजरत अबू हुरैरा उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए बागियों की तरफ किताल करने आया हूँ, क्योंकि पानी सर से ऊंचा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या तुम उन सब को कत्ल करना करना चाहते हो जिनमें से एक मैं भी हूँ? उन्होंने अर्ज किया, मैं तो ऐसा हरगिज नहीं चाहता। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पर कहा कि अगर तूने एक आदमी को कत्ल किया तो ऐसे होगा गोया कि तुमने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। वापस चले जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो उनके घर के बाहर उनका जब मुहासरा किया गया था, उसमें हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की मदद नहीं की, क्योंकि जो आगे उनके मुहासरा करने वाले जो बागी बने थे वो भी मुसलमान थे, और उन्होंने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो फिर शहीद कर दिया। कई दिनों तक ये मुहासरा चला, और फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को रोजे की हालत में ही उनको शहीद कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनाति सुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिका फिल अर्दि लमुस्रिफून, और बिलाशुबा यकीनन उनके पास हमारे रसूल वाज़ेह दलाइल लाए थे। अल्लाह ताला ने इंसानी दुनिया में अमन और अमान कायम करने के लिए रखने को सिर्फ फर्ज ही नहीं बताया, बल्कि मुसलसल रसूल भेजे जो जो उन्हें अल्लाह ताला के अहकामात याद दिलाते और अल्लाह की तालीमात सिखाते रहते थे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर बेशक उसके बाद भी उनमें से अक्सर लोग जमीन में यकीनन हद से बढ़ने वाले हैं। इन्न कसीरम मिनहुम, अक्सर लोग, कसीर तादाद में लोग, बाद ज़ालिका, इस हदायत के आने के बाद भी, फिल अर्दि लमुस्रिफून, ज्यादतियां करने वाले हैं, इसराफ करने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, हद से निकल जाने वाले हैं, अपनी हदूद से बाहर निकल जाने वाले हैं। इसी तरह से यहूद ने मुसलमानों में जब देखा कि अंसार और मुहाजिरीन आपस में इतने अच्छे गहरे दोस्त हो गए हैं, तो उन्होंने बड़ी कोशिशें की अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान फूट डालने की, और औरतों और बच्चों के अगवा में भी ये नहायत संगदिल वाक़े हुए थे। ये औरतों और बच्चों को भी अगवा कर लिया करते थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल करने की भी बारहा उन्होंने साजिशें की। जब इन्हें किसी मामले पर गुफ्तगू के लिए बुलाते तो उनको हलाक करने के लिए पहले ही साजिशें तैयार कर लेते थे। इस आयत के जरिए वाज़ेह किया गया है कि इनमें से अक्सर लोग ज्यादतियां करने वाले ही हैं। तो आपके और मेरे इर्द गिर्द भी जितने भी लोग हैं, तो उनमें से आप अक्सर लोगों को ज्यादतियां करने वाला ही पाएंगे। तो ये तो अल्लाह ताला का कानून है कि हदायत कम ही लोगों को मिलती है। अगर आपको और मुझे अल्लाह ताला ने कोई हदायत का थोड़ी सी भी रोशनी दे दी है, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों में से कसीर लोगों में शामिल नहीं किया जो ज़मीन में हद से बढ़ जाने वाले हैं, और जो ज़मीन में फसाद बर्पा करने वाले हैं, और जो ज्यादतियां करने वाले हैं। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअउन फिल अर्द। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि इस आयत करीमा के बारे में दरियाफ्त करने के मुतालिक लिखा कि हजरत अनस के पास जब ये आयत आई, तो उन्होंने जब इसको पूछा गया उनसे, तो उन्होंने जवाब में लिखा कि आयत अस्हाब अरीना के बारे में नाजिल हुई है।
وہ مرتد ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا تھا اور آپ کے اونٹوں کو ہانک کر لے گئے تھے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ خاندان عقل کے 8 اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کے دست مبارک پر قبول اسلام کی بیعت کر لی۔ پھر انہوں نے مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی تو وہ بیمار پڑ گئے۔ تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہمارے چرواہے کے ساتھ اونٹوں کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ ان کا پیشاب اور دودھ استعمال کرو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ مدینہ سے باہر چلے گئے، وہاں انہوں نے اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیا تو وہ تندرست ہو گئے۔ پھر انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ بھگا کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعاقب میں صحابہ کو بھیجا جو انہیں پکڑ کر مدینہ لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جائیں اور انہیں دھوپ میں پھینک دیا جائے۔ تو ایسا ہی ہوا یہاں تک کہ وہ سب کے سب مر گئے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3018 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ سے مراد ان کی اطاعت سے نکل جانا ہے اور مومن پر ہتھیار اٹھانا اور ان کو قتل کرنا ہے۔ یحاربون سے مراد کفر ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی زمین میں نافرمانیاں کرتا ہے اور فساد پھیلاتا ہے تو مومنوں کا مال لوٹتا ہے، قتل کرتے ہیں، دہشت پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹ دیے جائیں۔ محاربت یعنی کہ جنگ کرنے کی یہ سزا ہے جو اللہ اور اس کے نبی سے جنگ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ ان کا قتل و غارت کرتے ہیں، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، ہاتھ کے پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں یا چوتھی سزا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، دنیا کی سزا کی وجہ سے آخرت میں گناہ اور گندگی سے پاک نہ ہوں گے یہ لوگ، اس لیے دنیا کی رسوائی کے ساتھ آخرت میں عذاب عظیم کی بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، وعدہ کر دیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی اللہ نے بڑا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی ایسا کام کرے جس سے حد لازم آئے اور اسے اس کی سزا مل جائے تو یہی اس کا کفارہ ہے، ورنہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اگر دنیا میں اس کو سزا مل جائے تو بس دنیا کی ہی سزا کافی ہوگی اس کی، لیکن اگر وہ دنیا میں سزا نہیں پاتا تو پھر آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ عذاب عظیم میں مبتلا کرے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کی کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی کہ اپنے ہتھیار ڈال دیے، تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محاربین میں سے جو لوگ حکومت کے ایکشن سے پہلے ہی توبہ کر لیتے ہیں اور اگر ان کی پکڑ نہیں ہوتی تو اس سے پہلے ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں، ان کے خلاف پچھلے رویے کی وجہ سے اقدام نہیں کیا جائے گا، جو ان کا پہلے رویہ تھا اس پر اقدام نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا، امام ابن ابو حاتم سے روایت ہے کہ ایک شخص حارثہ بن بدر اہل بصرہ میں سے تھا، اس نے فتنہ اور فساد میں اور جنگ برپا کی، لیکن پھر اس نے قریش کے کئی لوگوں سے اس سلسلے میں معذرت کی، جن میں حضرت حسن، حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن جعفر بھی تھے۔ انہوں نے اس بارے میں حضرت علی سے بات کی تو آپ نے اس کی معذرت کو قبول نہ کیا، تو یہ شخص سعید بن قیس ہمدانی کے پاس آ گیا جس نے اسے اپنے گھر میں چھپا دیا۔
پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، یا امیر المومنین، جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے اور زمین میں فتنہ فساد برپا کرے تو اس کے بارے میں اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر ان آیات کو پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب وہ یہاں پر پہنچا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، تو یہ ارشاد ربانی تعالیٰ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے لیے امان لکھ دیا، یعنی کہ اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اس نے خود ہی آ کر اس کو ایکسپٹ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے اس بارے میں معافی دی جائے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، جزاكم الله خيرا كثيرا وأحسن الجزاء في الدارين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔